رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ اپنے اندر روحانی گہرائی، فکری بیداری اور عملی انقلاب کا پیغام سمیٹے ہوئے آتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بندہ مومن ابتدائی 2 عشروں کی تربیت کے بعد ایک نئے شعور کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ اس عشرے کو جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ گویا یہ صرف عبادات کی کثرت کا وقت نہیں بلکہ زندگی کے رخ کو بدل دینے کا لمحہ ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات کے غلبے سے آزاد کرتا ہے اور تیسرا عشرہ اس آزادی کو بندگی کامل میں ڈھال دیتا ہے۔ اس عشرے میں بندہ شب قدر کی تلاش اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ ایک لمحہ خالص عبادت 1000 مہینوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی اصلاح صرف دل کی صفائی، نیت کے خلوص اور گناہوں سے نجات کی سنجیدہ کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ آج جب ہم امت مسلمہ کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو منظر نہایت پیچیدہ دکھائی دیتا ہے۔ اہل کفر نے پہلے غزہ کو تباہ و برباد کر کے ظلم و ستم کی ہر حد پار کی اور اب ان کی نظریں ایران پر ہیں۔ ایران پر فضائی اور زمینی حملے جاری ہیں اور اب اس جنگ کا دائرہ کار پورے مشرق وسطی تک پھیل چکا ہے۔ ایک جانب افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی مذموم سازش کی جا رہی ہے تو دوسری جانب ایران پر حملوں کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک تک کشیدگی اور جنگ کی آگ پھیلائی جا رہی ہے۔ اس پورے منظرنامے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کو داخلی اتحاد، فکری بصیرت اور اخلاقی مضبوطی کے بغیر عالمی طاقتوں کی چالوں کا مقابلہ کرنا انتہائی دشوار ہے۔ ایسے حالات میں تیسرا عشرہ ہمیں محض جذباتی رد عمل نہیں بلکہ سنجیدہ احتساب کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں یاد دلاتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بیرونی دباؤ اور عالمی سازشوں سے نکلنے کا پہلا قدم داخلی اصلاح ہے۔ اگر امت اندرونی طور پر تقسیم، اخلاقی کمزوری اور قیادت کے بحران کا شکار رہے گی تو بیرونی طاقتیں اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ یہ عشرہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کا جائزہ لیں، اختلافات کو ختم کریں اور قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادلانہ اصولوں کو عملی زندگی کا محور بنائیں۔ اگر یہ عشرہ ہمیں سچی توبہ، دعا اور اجتماعی اصلاح کا شعور دے دے تو یہی عمل مستقبل کی سمت متعین کر سکتا ہے۔ اسی فکری اور عملی بیداری کے ذریعے امت اپنی کھوئی ہوئی وحدت کو پا سکتی ہے اور ایک منظم، متحد اور باصلاحیت امت کی تشکیل کرتے ہوئے احیاء خلافت کی جدوجہد عملی اور بامقصد سمت اختیار کر سکتی ہے۔